مرشد پیر کیسا ہونا چاہیے اور کس کے ہاتھ پہ بیعت ہونی چاہیے، اور ایسے نہیں ہم عقل مند ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر پرکھ کر ہم اس کو لیتے ہیں، لیکن مرشد کو پکڑنا، پیر کو پکڑنا یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر مرشد گمراہ ہوگا تو وہ تمہیں بھی گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے بندے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا اور ایمان میں وہ پختہ ہوگا، ایمان میں پختہ ہوگا اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، جو صحیح العقیدہ ہو اور مومن بھی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ متقی پرہیزگار بھی ہو، کیونکہ ایمان اور متقی کے بغیر انسان کو یہ مقام ملتا ہی نہیں ہے۔ لاکھ آسمان میں اڑتا پھرے، اگر بے ایمان ہے، اس کے پلے ایمان نہیں ہے، متقی نہیں ہے، تو اس کو شیطان سمجھنا وہ مومنوں کا مرشد نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم الذین، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں افضل لوگ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہ ولی کی پہچان ہے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رسول کی محبت میں اضافہ ہو، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے خدا کا خوف دل میں پیدا ہو، سمجھ لو کہ یہ محفل اللہ کے ولی کی ہے۔ اور جس کی محفل میں بیٹھ کر دنیا کے خیالات پیدا ہو، دنیا کی محبت زیادہ ہو، سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا دار ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم نے اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ پیچھے چل، اس شخص کے پیچھے چل من اناب الیہ، جس نے میری طرف رجوع کیا، جس کا میرے ساتھ تعلق ہے تو بھی اس کے پیچھے چل، اور جس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، جو مجھ سے دور ہے، تو اس کے پیچھے نہ چل۔ ثابت ہوا مرشد ایسا ہونا چاہیے، پیر ایسا ہونا چاہیے جس کا تعلق ہر وقت اللہ کے ساتھ ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكَ، اس شخص کی بات کو نہ ماننا، اس شخص کی بات کو نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو ہمارے ذکر سے غافل ہو وہ بھی اطاعت کے قابل نہیں ہے۔ اطاعت کے قابل وہی ہے جس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ ایسا پیر، ایسا مرشد ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اور جگہ پہ ارشاد فرمایا پیارے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آپ کے پاس مہاجر عورتیں آئیں کہ آپ حضور ہمیں مرید کیجئے، ہمیں اپنے ہاتھ میں
میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم نے شرک نہیں کرنا، لا یشرکنا، تم نے شرک نہیں کرنا۔ یہ مرید کرنے کا طریقہ، مرید کرنے کا طریقہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو زیادہ نظرانہ دے بس وہی مرید ہو، نہیں، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ فرمایا اس کو مرید کیجئے جو آپ کے ہاتھ میں یہ وعدہ کرے لا یشرکنا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نہ ہی وہ نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی کرے گی، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، وَلَا يَسْرِقْنَ، وَلَا يَزْنِينَ، وَلَا يَقْتُلْنَ، یہ عورتوں کے بارے میں ہے، نہ تو وہ زنا کریں گی، نہ وہ چوری کریں گی، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کے ساتھ اگر وہ وعدہ کرتی ہیں ان چیزوں کے چھوڑنے کا، فَبَايِعْهُنَّ، پیارے بھر آپ ان کو بیعت کر لیجئے، پھر ان کو آپ اپنا مرید بنا لیجئے۔ سبحان اللہ، پہلے پیر کو چاہیے اپنے مرید سے ان چیزوں کا وعدہ نہیں کہ یہ چیزیں تم نہیں کرو گے، کیونکہ میرے آپ کے کہنے میں اور اثر ہے۔ ایک باعمل شخص اگر کوئی بات کہہ دے نا، اس کی بات کا اور اثر ہوتا ہے، تو جو اللہ رسول کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی زبان پہ اثر ہوتا ہے۔ جب وہ ان باتوں سے ہمیں توبہ کرائے گا، یقیناً ہمارے دل پر ان باتوں کا اثر بھی ہوگا اور ہم ان باتوں کو چھوڑ بھی دیں گے، پھر وہ بیعت کر لیں گے۔ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، تو پیارے ان کو بیعت بھی کر لیجئے، لے لیجئے ان سے، اور پھر ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کیجئے۔ مرشد اس لیے پکڑتے ہیں، اس لیے مرشد بناتے ہیں کہ مرشد جو ہے وہ برائی سے ہمیں روکے، برائی سے ہمیں روکتے تو سارے ایک دوسرے کو ہے، لیکن باعمل آدمی کے روکنے سے بندہ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں اس طرح کے مسائل پوچھنے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک یا حقیقت، سلام۔